اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اپنی تخلیق کو خطاب بھی دیے ہیں، ٹائٹلز بھی دیے ہیں. جیسے ہم رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ حبیب اللہ ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری مخلوق کو ٹائٹلز دیے ہیں. سب سے پہلا ٹائٹل جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس ذات کو، جس ذات کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جبریل امین. تو جبریل امین کو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں امین کا. ان کو اللہ رب العالمین منتخب فرماتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کو پیغام دیتے ہیں. دوسرا ٹائٹل اللہ رب العالمین دیتے ہیں ابلیس کو، اور ابلیس کو اللہ رب العالمین ٹائٹل دیتے ہیں شیطان کا. تیسرا ٹائٹل اللہ رب العالمین دیتے ہیں آدم کو، اور آدم کا ٹائٹل ہی آدم ہے، اور اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو اگلی آنے والی ساری پیڑھیوں کو کا باپ بناتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین ان کو آدم کا اور باپ کا خطاب دیتے ہیں. آدم کے بعد اللہ رب العالمین خطاب دیتے ہیں حوا کو، اور حوا کو ہماری ماں بناتے ہیں. حوا علیہ السلام کے بعد جو ٹائٹل اللہ رب العالمین جس شخصیت کو دیتے ہیں وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں خلیل اللہ، اور خلیل اللہ کا ٹائٹل اللہ رب العالمین دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ٹائٹل دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو، اور مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ٹائٹل دیتے ہیں نساء العالمین کا. اور مریم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین ٹائٹل دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین ٹائٹل دیتے ہیں رسول اللہ کو ٹائٹل دیا جاتا ہے حبیب اللہ کا. پر ہمارا قرآن جب شروع ہوتا ہے تو قرآن کی شروع کی صورتوں میں جب سب سے پہلا ٹائٹل اللہ رب العالمین کسی ذات کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو دے رہے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو ٹائٹل دیتے ہیں احسن تقویم کا. اور قرآن میں اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کو ٹائٹل دیتے ہیں نساء العالمین کا. پر اللہ رب العالمین جب ٹائٹل دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ تم خلیل اللہ ہو. اللہ رب العالمین اپنے لیے فرماتے ہیں کہ کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ رب العالمین اپنے لیے فرماتے ہیں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ اپنی ایسوسیشن نہیں رکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین جب اپنے خلیل اللہ کو خطاب دیتے ہیں خلیل اللہ کا، تو وہ پہلی دفعہ اللہ رب العالمین اس مقام پہ آتے ہیں کہ ایک پیغمبر کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بتاتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. تو یہ اس مقام پر ہوتا ہے جب خلیل اللہ اللہ رب العالمین کو اپنی محنت سے ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی اترتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے ہمارے دین میں وہ بہت بلند ہے. جب خلیل اللہ کا ان کو خطاب دیا جاتا ہے، اور خلیل اللہ کے خطاب سے پہلے اللہ رب العالمین جو ہیں ان کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں اس قربانی کے اوپر، جس قربانی کو ہم ہر سال کرتے ہیں اس پیغمبر کی سیکریفائس کی وجہ سے، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کسی تخلیق کو، انسان کو پہلی دفعہ میریکل دکھاتے ہیں. تو خلیل اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ رب العالمین کے کتاب کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ٹائٹل دیے ہوئے ہیں اپنے پسندیدہ لوگوں کو، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ٹائٹل دیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک ٹائٹل دیا ہے مومنوں کو، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے کتاب کو فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتاب ہے اس میں ہمیں فرشتوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اللہ کا نظام کا پتہ چلتا ہے. ایک اور چیز ہمیں سوچ لینی چاہیے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کہ جب اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو 6 دن میں بنایا، تو پرانے زمانے کا جو انسان تھا، اور جب وہ انسان ایوالو ہو کر کے آتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں 1400 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے کی جو اس کی ایجوکیشن تھی کہ وہ اتنی تھی، تو اس کو اتنا ہی سمجھ میں آتا تھا. لیکن اب ہم جس دور میں رہتے ہیں، تو جب ہم رب العالمین نے اس کل کائنات کو 6 دن میں بنایا تھا، تو 6 دن میں ہمیں آج جا کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کل کائنات ہے. پر اس انسان کی سوچ جو تھی وہ وہی لمیٹڈ سوچ، اور وہ اس سوچ کو لے کر کے وہ اللہ کی قرآن سے اس بات کو سنتا تھا. اور آج ہم اس ہی قرآن سے اسی بات کو دوبارہ اس دور میں رہ کر کے سنتے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کتنی بڑی ہے. کہ اس زمانے کا شخص جو تھا، اس زمانے کا انسان جو تھا، وہ اللہ کی شان کو صرف اس آسمان تک ہی دیکھتا تھا. پر ہم آج جو ہے اتنی خوبصورت گلیکسیز کو دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں اس آسمان کے اوپر کہ ہمیں اللہ کی شان دکھائی دیتی ہے. تو یہی چیز قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس وقت کے انسان کو سمجھانے کے لیے بتائی تھی، اور آج بھی اللہ انسان کو یہی دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی شان اور بڑھا چڑھا کر کے دکھا رہے ہیں، 1000 ٹائم بڑھا کر کے دکھا رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا ایک دن تمہارے
1000 دن کے برابر میں ہے، تو جو ہم کل کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو شان ہم دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شان اللہ کی 1000 ٹائم بڑی ہے، 1000 ٹائم بڑی ہے، ہماری سوچ سے بیونڈ ہے وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں خطاب دیے ہیں، ٹائٹلز دیے ہیں اپنے لوگوں کو، اور اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے یہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی، اور یہ ضعیف ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اور اس نے ہم انسانوں کے لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنے آپ کو راہ راست پہ چلائیں اور پیغمبروں کے رستوں پہ چلائیں اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔